السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات کریں گے اور بات انشاءاللہ سنی جائے گی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کے حوالے سے آیات جو ہے ہمیں ملتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر فرض کر دیے گئے تھے، اور ان کا ایک پرپس تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص قرآن پڑھتے وقت قرآن پر غور کرے اور اپنی زندگی کو انالائز کرے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی میڈ ہے، سرونٹ ہے، کوئی ڈرائیور ہے، اگر وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا تو آپ اس کو ایک وارننگ دیتے ہو، دوسری وارننگ، پھر تیسری وارننگ، اور چوتھی دفعہ آپ اس کو شاید کہتے ہو کہ آپ کی ضرورت نہیں، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ اب جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، نہ جانے کتنی دفعہ رات ہو یا دن ہو ہم نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ نے وارننگز بھی دی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر سال اپرچونٹی دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو اپنا لیول اپ کرنا چاہتا ہے، دس از یور منتھ۔ یو نو ایز وی سے دیر آر ہائی سیزنز اینڈ لو سیزنز، رائٹ؟ تو ہائی سیزن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ اپنے اندر تقوی ڈیولپ کر لو۔ اب اس کو سمجھنے میں اور مزید آسانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ریمائنڈ کرواتے ہیں لوگوں کو۔ بندہ روزے سے ہے، مغرب کا وقت آنے والا ہے اور آپ کے سامنے پانی کا گلاس ہے، اس وقت یہ پانی کا گلاس حرام ہے آپ کے لیے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، گلاس وہی ہے، وہ گلاس آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے، نہ صرف حلال بلکہ مستحب بن جاتا ہے۔ دیٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ نے جب روزہ کھولنا ہے تو آپ نے پانی پینا ہے۔ ون مائٹ آرگیو کہ یہ کیسے ہو گیا، گلاس تو وہی ہے، پہلے حرام پھر حلال، واٹ could be the reason؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کیوں ہوا ایسے؟ ماشاء اللہ۔ ویسے حکم دونوں یعنی دونوں وقت اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا۔ ہم پہلے پانی نہیں پیتے اور بعد میں پانی پیتے ہیں بیکاز اللہ said so، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ وی ہیو ٹو برنگ اللہ ایز دا سینٹر آف آر لائف، کہ ہر چیز ہماری اللہ کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے۔ یعنی کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہو تو پہلے آپ یہ دیکھتے ہو کہ آیا اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آیا اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ نہیں دی۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، دس از اے ریمائنڈر فار یو وین یو سے یو آر اے مسلم۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے ایکشنز سے شو کرواتے ہو کہ اے اللہ اب وہی ہوگا جس کی آپ کی پرمیشن دیں گے، جس کی آپ پرمیشن دیں گے۔ تو دس از دی بینیفٹ آف رمضان، جو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرتے ہیں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، اور جتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے وہ اپنے کیمپسز میں ہیں، اپنی جابز سنبھال رہے ہیں، وہ اپنے بزنسز کر رہے ہیں، ہر بندہ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اور جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ایمان والوں کی بات کرتے ہیں، وہ بھی دوڑ میں ہیں۔ کوئی بندہ آگے ہے اور کوئی بندہ پیچھے ہے، کوئی بندہ سست ہے اور کئی لوگ بڑے پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اور جب ہم تقوی کی بھی بات کرتے ہیں، دے آر ڈفرنٹ لیولز۔ ہر ایمان والا جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے اندر ایمان ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تقوی ضرور ہوتا ہے۔ جیسے ایمان والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ
किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराएं। ये भी तकवे का एक लेवल है, बट डेफिनेटली व्हेन यू टॉक अबाउट तकवा इट हैज डिफरेंट लेवल्स। ये तो एक बेसिक लेवल मैंने आपको बता दिया। एक लेवल ये भी है जो कि हमें अल्लाह ताला बताते हैं, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तकीन, कि जन्नत मुत्तकीन के लिए तैयार कर दी गई है। और ये कौन से मुत्तकीन है, ये कौन सा लेवल है? वल्लदीना इदा फअलू फाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, ये वो लोग हैं जब इनसे कोई फाहिशा हो जाए। और मुफस्सिरीन बताते हैं फाहिशा का यहां पे मतलब गुनाह कबीरा है। जब इनसे कोई गुनाह कबीरा हो जाए तो ये क्या करते हैं? ज़करुल्लाह, ये अल्लाह ताला को याद करते हैं। और यहां पे आप नोट करेंगे जो लफ्ज आया है वो है इज़ा, कि जब इनसे कोई फाहिशा हो जाए, गुनाह कबीरा हो जाए। मतलब क्या है कि गुनाह कबीरा कर लेना इनकी हैबिट नहीं है। अगर ये इमोशंस इनके बड़े फ्लेयर अप हो रहे हैं, यानी इनके जो टेम्पटेशंस हैं उनके बहाव में आके ये गुनाह कबीरा अगर कर ही लेते हैं, तो उसके बाद ये क्या करते हैं? अल्लाह ताला को याद करते हैं, पलटते हैं अल्लाह ताला की तरफ। अगर कोई शख्स बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल भी आंखों की हिफाजत नहीं कर रहा, वो गुनाहों में डूबा हुआ है, तो क्या वो इस कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने हमें क्राइटेरिया बता दिया, ये वो लोग हैं कोशिश तो करते हैं बचने की, लेकिन कभी कभार इनसे गुनाह कबीरा हो जाता है। दिस इज लेवल 2 एंड देयर इज लेवल 3 एज वेल। सूरह अल अराफ, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। I'll repeat the ayah. इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। ये मुत्तकीन, ये वो कैटेगरी है, इज़ा मस्सहुम ताइफा, देखिए मस कहते हैं टू टच, छूना। जब शैतान इनको छूता है, मीनिंग इट्स अ स्लाइट टच, उसने कोई धक्का नहीं दिया। और दो चीजों पे आपने इंशाल्लाह यहां पे गौर करना है। एक तो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया जब शैतान इनको छूता है, दूसरा वो छूना कैसा है? ताइफ, जब आप तवाफ करते हैं, तवाफ के बारे में तो हम जानते हैं, तवाफ आया हम बहुत स्लो करते हैं या तेजी तेजी में करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं? स्लो नहीं करते आप, आपकी स्पीड तेज होती है, और यही हमारे नबी ने हुक्म दिया है, राइट? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दो फाइटर्स आपस में लड़ रहे होते हैं ना, एक फाइटर अपना जैब देता है, पंच देता है, उस मोमेंट पे कि दूसरा फाइटर अभी वो ब्लिंक कर रहा है, अभी वो ब्लिंकिंग पोजीशन पे है, उसकी आंखें एक लम्हे के लिए बंद होती है, तो उसका जैब उसको लग जाता है। वो कितना शॉर्ट पीरियड होता है। और मुफस्सिरून बताते हैं यहां पे जो शैतान का छूना बताया गया है, ये छोटे गुनाहों की बात हो रही है। अब आप जरा इस आयत को जो है ट्रांसलेट करके देखें। ये वो मुत्तकून हैं जब शैतान इनको देखता है और इनको पुश करता है कि ये गुनाह सगीरा करें, छोटे गुनाह करें, तो ये करते क्या है? तज़क्करू, अल्लाह ताला को याद करते हैं। और अल्लाह ताला को कैसे याद करते हैं? इनको याद आ जाता है, ओहो ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इनको अपना मरना याद आ जाता है, इनको कब्र याद आ जाती है, इनको जहन्नम याद आ जाती है, ये जन्नत के बारे में सोचते हैं, ये अल्लाह ताला की मुलाकात के बारे में सोचते हैं। इनको ये याद आ जाता है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे ये आजाद दिए हैं, मेरे हाथ, मेरे कान, मेरी आंखें, मेरी जुबान, मेरी टांगें, मुझसे पूछा जाएगा, मेरी जुबान को बंद कर दिया जाएगा और मेरे हाथ बात करेंगे कि अल्लाह ये मुझसे ये काम करवाया करता था। इनको याद आ जाता है। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, और फिर ये क्या हो जाते हैं? चुकन्ने हो जाते हैं। और यहां पे आप नोट करेंगे, थोड़ी सी ग्रामर की बात है, इंशाल्लाह यू विल अप्रिशिएट मोर। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो व्हाट आई हैव लर्नड, कि जब आपको समझ में आना शुरू हो जाती है बात, यू रियली एंजॉय इट, आपको ना लज्जत आती है। जब हम वर्ब की बात करते हैं ना, फेल की, तो वर्ब की ना लिमिटेशंस होती हैं। हम जानते हैं कि वर्ब या तो पास्ट होता है, या प्रेजेंट,
یا فیوچر کی بات ہو رہی ہوتی ہے. دیر از اے لمیٹیشن, ٹائم فریم ہوتا ہے. جب ہم ناؤن کی بات کرتے ہیں نا, اسم کی, وہ لمٹ لیس ہوتا ہے, اس میں ٹائم باؤنڈ کا کوئی جو ہے سلسلہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, I want you to focus on this word, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. مبصرون, اللہ تعالیٰ نے یبصرون نہیں کہا. یبصرون ہوتا تو پھر یہ ورب ہوتا, ٹائم باؤنڈ ہو جاتا. مبصرون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی عادت ہے, یہ ان کی ہیبٹ ہے کہ جب بھی شیطان ان کو چھوتا ہے یا ان سے گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے, چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں, یہ فوراً ہی اٹینٹیو ہو جاتے ہیں, الرٹ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. یہ ان کی ہیبٹ بن چکی ہے. دیز پیپل آر ہیبیچول. جب بندہ گناہ کی طرف آتا ہے یا کوئی بری عادت اپناتا ہے نا, عادت ایک دن میں نہیں بن جاتی, آہستہ آہستہ, ڈے بائی ڈے آپ وہ کام کرتے رہتے ہیں, اینڈ دین یو سے دیٹ پرسن از ایڈکٹیڈ, اس کو ایڈکشن ہو گئی ہے. اب یہاں سے یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ یہ بندے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو یہ متقون کا رینک ہے. یہ اچھی ہیبٹ اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کی پراپر ان کی پرسنالٹی بن چکی ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اچھا, یہ جو بندے ہیں نا, یہ جو متقون ہیں, یہ شیطان کے ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں. شیطان ان سے ڈرتا ہے, کیونکہ شیطان کا مقصد کیا ہے, اس کا پرپس کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار بتاتے ہیں قرآن مجید میں, ان الشیطان لکم عدو مبین, کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب بندہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیسا کھلا دشمن ہے, یہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا, تو اس کی دشمنی اتنی اوپن کیسے ہو سکتی ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے, یو مسٹ ہیو آبزرو چلڈرن کرائی, بچے روتے ہیں جب اس دنیا میں آتے ہیں. وہ روتے اس لیے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, شیطان ان کو سٹیب کرتا ہے, ان کو ہارم پہنچاتا ہے, ان کو پش کرتا ہے, جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. آپ کی شیطان سے جنگ تب سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں. اب یہ ٹیکنیکل ہو جائے گی بات, اس سے پہلے بھی ہے, when you are in the womb of your mother, لیکن تب سے آپ کی جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, he is your open enemy, اور وہ تب جا کے آپ کی جان چھوڑتا ہے when you are lifeless, آپ کے اندر سانس باقی نہیں رہی. This is how شیطان works with the person. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں, وہ خوش نصیب ہیں کہ شیطان ان سے ڈرتا ہے باقی 11 مہینے بھی, صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ڈرتا, کیونکہ یہ لوگ اتنے پکے ہو چکے ہیں. جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے, اور چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہے کہ بڑے گناہوں کی, چھوٹے گناہ, ان سے گناہ ہو گیا, اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے, اچھا میرے پاس کتنے پیسے پڑے ہیں, کسی غریب کو پیسے دے دیے, صدقہ کر دیا, انشاءاللہ مجھے معافی مل جائے گی. انہوں نے نیکی زیادہ کر لی, شیطان ان کا منہ دیکھتے رہتا ہے, یہ اس نے کیا کیا, اس کو تو میں دین سے دور لے کے جانا چاہتا ہوں, یہ تو اپنی نیکیوں میں آگے جاتا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے, یہ ایکسٹرا نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور نوافل میں یہ گڑ گڑاتے ہیں, اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں, میں پھر اس بار سلپ ہو گیا, اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیں. شیطان پریشان ہو جاتا ہوگا کہ یہ اس کو تو میں پیچھے کھینچ رہا ہوں, یہ تو پھر زیادہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے. تو شیطان ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. ایک دفعہ نا عمر بن خطاب آ رہے ہوتے ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے نبی فرماتے ہیں, ایہن لک یا ابن خطاب ما لقیک الشیطان فی فج الا سلک فجا غیر فجک. ایہن لک یا ابن خطاب, it's like an expression, wow how incredible you are o عمر, یعنی کیا زبردست کمال کے آدمی ہو, جس راستے کو اختیار کرتے ہو تم, جس راستے پر چلتے ہو, شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب دو دشمن آپس میں ملتے ہیں تو فیس آف ہونا چاہیے, رائٹ, کہ لڑائی والا سین ہو, لیکن شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے عمر جب وہ تمہیں دیکھتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں, یا تو بندہ اپنی نیکیوں کے ساتھ یا اپنے تقوی کے ساتھ شیطان کو سزا دیتا ہے. شیطان اندر ہی اندر جو ہے نا وہ
जेलस हो रहा होता है, वो कुड़ रहा होता है कि मैं इसको रोक नहीं पा रहा, ये देखो नेकियों में आगे जाता जा रहा है और उसको अजियत पहुंचती है। इब्न कय्यम ने फरमाया कि या तो इंसान अपने तकवे से शैतान को अजियत देता है, सजा देता है, अगर ऐसा नहीं तो शैतान लोगों को अजियत देगा, सजा देगा, उनको जहन्नम में डलवा के। तो तुमने ये देखना है कि तुम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। तो अब हमने जहां तक बात की है, आई हैव गिवन यू अ गेज, ये तकवे का लेवल है, ये गेज है कि हर बंदा देखे कि वो तकवे के कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहा है। एंड नाउ विल गो टू पॉइंट नंबर 2। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये ना हाइपर कंज्यूमर सोसाइटी है, कि जब भी कोई जी में बात आई, कोई काम करने का सोचा, तो बंदा छट से ना वो काम कर लेता है। एक वक्त था बंदे का दिल कर रहा है जी कुछ खाने को, लेकिन देखता क्या है जी 11-12 बज चुके हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके होंगे, बहुत लेट हो चुका है। लेकिन अब ऐसा मामला नहीं है कि आप अगर रातों को उठे भी हुए हो, रात के 2 बजे हैं एंड यू आर फीलिंग हंग्री, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो जो आपका फेवरेट फूड है। पहले अगर आपने कोई चीज परचेज करनी है और वो दूसरे शहर में है, तो हो सकता है कि आपने कोई प्लान बनाया हो कि मैंने 2 महीने बाद उस शहर में जाना है, तो मैं जाऊंगा तो वहां से परचेज कर लूंगा। लेकिन अब क्या है कि अगर कोई चीज किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में भी पड़ी है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कहीं भी, चाइना में, तो आप ऑनलाइन फटाफट ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल हाइपर कंज्यूमर सोसाइटी। और इंसान ना कोशिश करता है कि अपनी डिजायर्स को फुलफिल करे, इंपल्सिव बिहेवियर, वो अपनी बॉडी के बारे में सोचता रहता है। और ये बात आप जान लें कि इंसान, उसके ना 2 कंपोनेंट्स हैं, एक उसका जिस्म है, उसकी बॉडी, और एक उसकी रूह है, हिज सोल। जितना आप बॉडी को नरिश करते हैं, फुलफिल करते हैं, आपकी रूह शायद से सक्रिय होती है। आपकी बॉडी की जो ग़िज़ा है, वो जो फूड है जो हम खाते रहते हैं, शायद वो हो, और आप प्रॉपर एहतमाम करते हैं कि जी मुझे ब्रेकफास्ट ऐसा चाहिए, मेरी प्रोटीन लीन होनी चाहिए, राइट, मुझे कार्ब्स बड़े लिमिटेड लेने हैं, मैं अपने जो है वेट नहीं बढ़ाना चाहता, फैट मेरा ज़्यादा होना चाहिए, मेरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होने चाहिए, राइट। हैव यू एवर थॉट द सेम अबाउट योर सोल, कि आपकी रूह को क्या चाहिए, आपकी रूह की ग़िज़ा क्या है? और इसको हम एक्सपीरियंस भी करके देखते हैं। जब बंदा रोजे से है, मगरिब से थोड़ा सा पहले, अभी पेट खाली है, आपकी जो कैफियत होती है, आप अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे होते हैं, अज़कार कर रहे होते हैं, नमाज में आपकी कितनी ज़बरदस्त कैफियत होती है। जैसे ही आपने समोसे खाए, इफ्तारी की, शायद उसके बाद आप रोज़ा खोलने की दुआ भी भूल जाते हैं, और पता फिर तरावी में चल रहा होता है कि तरावी में बंदा डोज ऑफ कर रहा होता है। इसीलिए इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया, आयरिक़ल क़ल्ब मअ शिबा, कि क्या बंदे का दिल नरम पड़ सकता है जब उसका पेट भरा हुआ हो? तो इमाम अहमद कहते हैं, ला अरा, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और हम वैसे रमजान में एक्सपीरियंस करते हैं कि रोजे में हमारी क्या कैफियत होती है, जब हमारी रूह बड़ी स्ट्रांग होती है उस वक्त। हाँ, बॉडी हमारी वीक होती है, लेकिन जैसे ही आपने अपनी बॉडी को फुलफिल किया, आपकी रूह जो है वो कमजोर पड़ जाती है। और ये बात आप जान लें कि आपकी रूह की ग़िज़ा क्या है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के सामने झुकना, नमाज पढ़ना, लंबा लंबा क़ियाम करना। इसीलिए जब आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने नबी को, कुमिल लैला इल्ला क़लीला, कि नमाज पढ़िए आधी रात, या आधी रात से भी थोड़ा सा वक्त आप कम भी कर सकते हैं। इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन, वतअन का मतलब होता है टू क्रश, कि जब बंदा रातों को लंबा क़ियाम करता है तो ये बॉडी को, आपके नफ्स को क्रश करता है, एंड एट द सेम टाइम ये आपकी रूह को ग़िज़ा देता है, आपकी रूह स्ट्रांग होती है, आपकी रूह को इससे जो है ग़िज़ा मिलती है, स्ट्रांग होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बा वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा कमसलिल हय्य वल मय्यित।
ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ نظر آئے اور وہ بڑا فزیکلی اسٹرانگ ہو، وہ پاور لفٹر ہو یا مسٹر یونیورس جو ہے ملٹیپل ٹائمز رہ چکا ہو، اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی آپ نے اس کی باڈی کی طرف دیکھا ہے، یو ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ود ہز سول، اس کی روح کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، یا بندے کی روح اسٹرانگ ہوگی یا بہت کمزور ہوگی، یا اللہ نہ کرے ہم سب کو بچا کے رکھیں اس کی روح مر چکی ہوگی. اور یہی اللہ کے نبی نے فرمایا، جو لوگ یا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جو بندہ نہیں پکارتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحی والمیت، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک زندہ ہے اور دوسرا مردہ. The person is spiritually dead. تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرواتا ہے بار بار آ کے کہ اپنی روح کی فکر کرو. یہ جسم زمین سے آیا ہے اور اس نے زمین کے اندر چلے جانا ہے. روح آسمانوں سے آئی ہے اور اس نے دوبارہ اوپر جانا ہے. تو جب بندہ تقوی پر کام کرتا ہے، اور تقوی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اپنے عمل سے، ایکشن سے. آپ جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نیک عمل کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں. سو دس از واٹ دی منتھ آف رمضان ٹیلز اس. اور یہ بھی بیہیویئر ہے، آپ کو اپنا بیہیویئر بنانا پڑے گا، آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر صرف ایمان کافی ہوتا، بندہ کہے کہ جی ڈونٹ بی ججمنٹل، تمہیں کیا پتا میرے دل میں کیا ہے. جب بندے کے دل میں کوئی شے ہوتی ہے تو اس کی پھر مینیفیسٹیشن نظر بھی آتی ہے، اس کا عمل نظر بھی آتا ہے. رائٹ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کے اعضاء پر نظر بھی آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر بھی آتا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے بھی ہو، آپ اپنے ٹانگوں سے نیکی کے کام کرتے ہو، آپ مساجد کی طرف جاتے ہو. تو تقوی کا یہ مطلب ہے. اینڈ پوائنٹ نمبر 3، آج اس لیکچر میں ہم سارے پوائنٹس تو کور نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں بہت سارے لیکچرز کرنے پڑیں گے، بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. لیکن آج انشاءاللہ ہم 3 ہی پوائنٹس پر اکتفا کریں گے. دیکھیں، اگر کوئی میرے پاس ایک شخص آئے نا اور مجھ سے یہ پوچھے کہ ابو سعد آپ اس دنیا کو ایک سٹیٹمنٹ میں بریف کر کے مجھے بتا دیں کہ یہ دنیا کیا ہے، دنیا کس چیز کا نام ہے، تو میں شاید اس کو یہ جواب دوں، دنیا صبر کا نام ہے. دنیا صبر کرنے کا نام ہے، اور روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وانما الصبر بالتصبر. اس سے پہلے کہ میں جو ہے اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کروں، آپ کے سامنے رکھوں، کئی لوگ شاید جانتے ہی نہیں ہیں یا وہ بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ میری ایک پرٹیکولر ہیبٹ بن چکی ہے، میں اپنی ہیبٹ کو چینج نہیں کر سکتا، یہی میری پرسنالٹی ہے، میں بچپن سے ہی ایسا ہوں، میں بچپن سے ہی مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے، میں شارٹ ٹیمپرڈ ہوں. اللہ کے نبی نے ہمیں اس حدیث میں بتایا، اٹس اے گڈ نیوز، انما العلم بالتعلم، یقیناً علم سیکھنے سے آتا ہے، اور حلم فوربیرنس، بردباری پریکٹس کرنے سے آتی ہے، اور صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ کیوں بتایا علیہ السلام کہ علم سیکھنے سے آتا ہے؟ Isn't it so obvious؟ اگر بندے کو کوئی چیز نہیں آتی تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ سیکھتا ہے. اب ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے پاس آتا ہے، بابا میں بہت نالائق ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں، میں اسکول چھوڑ رہا ہوں. بابا کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، تم نے بالکل ٹھیک بات کی، اب تم گھر میں ہی بیٹھے رہو. ایسا تو نہیں کہتے، نہیں بیٹا آپ اسکول جائیں، آپ پڑھیں، انشاءاللہ آج نہیں تو کل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. کوئی بندہ نیو لینگویج سیکھ رہا ہے، یا کوئی اور جو ہے ایکسپرٹیز سیکھ رہا ہے، گرافک ڈیزائننگ کی بات کر لیں، کچھ اور بات کر لیں، اگر آج اس کو نہیں آتی، ایک ہفتے میں نہیں آتی، 1 سال میں آ جائے گی، اس کو 2 سال میں آ جائے گی انشاءاللہ. اگر وہ کنسسٹنٹ ہے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی.
یہ بات ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، اس میں ہم جو ہے ڈاؤٹ فل نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے ہمیں یہی بتایا، اینڈ اٹس دا بیوٹی. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی از دا بیسٹ امنگ ٹیچرز. ان سے بہترین کوئی شخص نہیں ہے جو سمجھائے. ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ اے میرے امتیو، جب تمہیں ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ جاہل ہے یا اس کو نہیں پتا تو وہ سیکھنے سے وہ چیز جان لیتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. تو یہ بات بھی جان لو، انما الصبر بالتصبر، صبر بھی صبر ایکسپیرینس کرنے سے آتا ہے. اگر ایک بچہ مثال کے طور پہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے اور اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس کے پیرنٹس نے اس کو کوئی کام کہا تو اب یہ کرتا کیا ہے کہ اپ فرنٹ ہو کے اچھا میں نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن اگر اس کے اندر کانشیس مائنڈ ہے اور یہ اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا چاہتا ہے، اچھا بنانا چاہتا ہے، اب فوراً یہ سوچے گا کہ میں نے جو بات کی ہے نا، آئی شوڈنٹ ہیو سیڈ دیٹ، مجھے چپ رہنا چاہیے تھا، مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی. اب ہو سکتا ہے کہ دوسری دفعہ وہ دوبارہ یہ مسٹیک کرے، لیکن یہ پاسبلٹی ہے اگر یہ کنسسٹنٹ ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے، تیسری دفعہ جب یہ بات کرنے لگے گا، اپنی زبان کھولنے لگے گا، یہ رک جائے گا، نہیں دس ٹائم آئی ول بی پیشنٹ. اور اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو کیا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اس کی پرسنالٹی میں پازیٹیو چینج نہیں آئے گی؟ ڈیفینیٹلی آئے گی. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا انما الصبر بالتصبر، صبر ایکسپیرینس کرنے سے آتا ہے. اور میں آپ کو دل سے ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیں جنت کا راستہ بہت طویل ہے. اٹس ناٹ ایزی برادرز، اس میں بہت محنت چاہیے. جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو نا زیادہ راہ بھی چاہیے. جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ نا اپنی چیک لسٹ بناتے ہیں. سبحان اللہ، یہاں پہ ہمارے کچھ رائڈرز بھی بیٹھے ہیں، دے آر ویری گڈ اینڈ ایفیشینٹ ان سینڈنگ دی چیک لسٹ کہ جی یہ بھی یہ ہونا چاہیے، سلیپنگ بیگز ہوں. سبحان اللہ. جنت میں جانے کے لیے کچھ چیک لسٹ ہیں، اور ون آف دی ایسینشل چیک لسٹ اگر وہ زیادہ راہ آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے جنت میں جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور وہ ہے صبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بار بار جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے میرے بندو اگر تم صبر سے کام لو اور تمہارے اندر تقوی آ جائے تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی جائیں گی، تمہارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور جو ہے گڈ نیوز ہے ہمارے لیے. کئی لوگ شاید یہ کہتے ہیں کہ جی نیکی کرنا آلموسٹ امپاسبل. دیکھو میں فجر کے وقت تو اٹھ ہی نہیں سکتا، میں فجر کا بندہ ہی نہیں ہوں، میں فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا، رائٹ. میں یہ فلاں جو برا کام ہے نا مجھ سے یہ چھوٹتا ہی نہیں ہے، اٹس این ایڈکشن فار می. ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے امتی ہو، اگر تم پورا 1 مہینہ حلال سے بچتے ہو اور تم بچتے ہو تو کیا تمہارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ باقی 11 مہینے تم حرام سے بچو؟ تم بچ سکتے ہو، رائٹ. ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ. تو یہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے ریئلائزیشن بندہ لے کے آئے. یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ بیہیویئر، اپنا بیہیویئر چینج کرو آپ. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو انشاء اللہ. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جب ہم روزے داروں کی بات کرتے ہیں تو ان کے نا 3 لیولز ہیں. دیر آر 3 لیولز آف دی پیپل آف فاسٹ. ایک بیسک لیول ہے الصیام عن المفطرات. یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن یہ روزہ شاید اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ پیرنٹس نے کہا ہوا ہے، یا گھر والے سارے روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ بھی روزے کے ساتھ ہے، روزے جو ہے باؤنڈ ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، یا ان کے اندر یہ انٹینشن ہے یا یہ سوچتے ہیں کہ سنا ہے کہ جب روزہ بندہ رکھتا ہے نا تو ایٹ لیسٹ 5-10 کلو تو کم ہو ہی جاتا ہے، سمارٹ ہو جائیں گے ہم. تو ان کو ہو سکتا ہے کہ اٹینڈنس تو مل جائے
ان کی اٹینڈنس مارک تو ہو جائے کہ یہ بندہ روزے سے ہے، شاید اس بندے کو اجر نہ ملے روزے کا. رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ روزے داروں میں سے کچھ ایسے روزے دار بھی ہیں کہ ان کو اپنے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا. جیسے ایک اسٹوڈنٹ جب اپنے جو ہے کیمپس جاتا ہے تو اس کی اٹینڈنس مارک تو ہو جاتی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پریزنٹ تھا، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ایگزامز میں پاس ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ بڑا بیسک لیول ہے. اینڈ دیر از لیول 2 ایز ویل، الصیام عن المحرمات. یہ وہ لوگ ہیں جو محرمات گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں، اور یہ نہ آ کے سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو اس سے مجھے گناہ تو نہیں ہوگا. حالانکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، الحلال بین والحرام بین. ہمارے لیے حلال بڑا واضح کر دیا گیا ہے، ہمارے لیے حرام بہت کلیئر بنا دیا گیا ہے. ہم میں سے کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی؟ ہم میں سے کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے نہیں رکھنے؟ کیا ہم میں سے کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ نے حج نہیں کرنا؟ ہمیں تو پتہ ہے دیز آر دا ڈوز، یہ ہم نے کام کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ ہم نے شرک کی طرف نہیں جانا؟ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ what are the do's and what are the don'ts. ہم نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے. اگر بندہ رمضان کے مہینے میں یہ سوال کرتا ہے کہ دیکھو اگر میں یہ کام میوزک سنوں گا تو کہیں میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دس پرسن از آلریڈی آن دا بارڈر لائن. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس بندے کو نیکیوں میں آگے نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا نا کہ دوڑ لگی ہوئی ہے. نیکیوں میں بندہ آگے نکلے اور گناہوں کو چھوڑنے میں بندہ پہل کرے، اس میں بھی آگے نکلے. تو یہ لیول 2 ہے. اینڈ دیر از دا تھرڈ لیول ایز ویل، اور یہ ایلیٹ کلاس ہے روزے داروں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس میں شامل فرمائے. یہ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ الصیام عن غیر اللہ. صوم کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ آپ کئی چیزوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ان کو سائیڈ میں کر لیتے ہیں. جیسے کھانا پینا الاؤڈ ہے، لیکن جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. Having intimacy with your spouse is halal, is permissible. لیکن روزے کی حالت میں آپ اپنے اسپاؤس سے، وائف she is separated with her husband، اور ہسبینڈ بھی یہی کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں صوم، یعنی چیزوں سے پیچھے ہٹ جانا. الصیام عن غیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ روزے دار ہیں جو اللہ کے علاوہ ہر چیز سے دور ہو جاتے ہیں، صرف اللہ کے قریب رہتے ہیں. how beautiful these people are. یہ وہ کیٹیگری ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال بھی کروں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایسے روزہ رکھتے ہیں اور ہر اس چیز سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان کو آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے. یعنی یہ نہ صرف ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان کو آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ہر اس چیز سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے، I want you to repeat this statement. کیا کہا ہے میں نے؟ Are you guys with me? ٹھیک ہے. کافی کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ. الحمدللہ. ویسے بھی آپ اگر کافی بھی پی لیں گے تو رات کو شاید آپ کو نیند نہ آئے اگر آپ یوز ٹو نہیں ہیں. What did I just say? جی جی سبحان. یعنی یہ اتنے اللہ سینٹرک ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ سوتے اللہ کے لیے ہیں، ان کا سونا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا جاگنا اللہ کے لیے ہوتا ہے،
ان کا کھانا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا پینا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا چلنا، ان کا دیکھنا، سننا، بات کرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹائم پاس نہیں کرتے، اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اور بار بار یہ چیز ریپیٹ کی جائے گی، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ امیجن کریں کہ آپ نے فنش لائن تک جانا ہے اور راستے میں کوئی ڈسٹریکشن آ جائے، وہاں پہ کسی بندے نے نا PS5 لگا کے رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ نے بھاگنا ہے۔ اگر بندہ ٹھیک ہے یار میں ذرا تھوڑی سی گیم کھیل لوں، ذرا کال آف ڈیوٹی کھیل کے پھر میں ذرا آتا ہوں، تو کیا یہ جیت پائے گا؟ نہیں جیتے گا۔ دیز پیپل آر ناٹ ٹائم ویسٹرز، یہ اپنے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اگر ان کی، ویسے تو ان کی ایسی گیدرنگ ہوتی بھی نہیں ہے، اگر کوئی جاننے والا ان کو کال کرتا ہے چلو یار آج ذرا گھوم کے آتے ہیں کہیں، رائٹ، ذرا چلو ذرا مووی دیکھ کے آتے ہیں، چلو ذرا یہاں پہ ہینگ اراؤنڈ کرتے ہیں، دے تھنک، یہ سوچتے ہیں کہ میرا وہاں پہ جانا بینیفیشل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کھول کر پڑھ لوں، میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤں؟ تو یہ بڑے کیلکولیٹڈ لوگ ہیں، اینڈ دس از دی ہائیسٹ لیول آف دا پیپل آف فاسٹ۔ اچھا، جو یہ بندہ کرتا ہے نا، یہ ریس میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، اب اس کی ریس انسانوں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی، یہ دراصل ریس فرشتوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ ہی از ابو دا ریس ناؤ۔ اور ہم یہی نوٹ کرتے ہیں کہ رمضان جیسے جیسے گریجولی آگے جاتا ہے، تو ہمارے نبی کا کیا طریقہ تھا علیہ السلام، جب آخری 10 راتیں آ جاتی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی کمر کس لیتے، یعنی راتوں کو سوتے نہیں تھے، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ انسانوں کی یہ نیڈ ہے کہ ان کو کھانا چاہیے زندہ رہنے کے لیے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے کھانے کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ سونا انسان کی نیڈ ہے، انسان کو نیند چاہیے سروائیو کرنے کے لیے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں یہ اپنی نیند کو بھی قربان کر دیتے ہیں، سیکریفائس کر دیتے ہیں۔ جب ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں، ان کو نہ اونگ آتی ہے، ان کو نہ کھانے کی احتیاج ہے۔ انسان ان سب ڈیزائرز کے باوجود اگر وہ اسٹرگل کر رہا ہے تو وہ فرشتوں سے کمپیٹ کرتا ہے، اور اگر وہ کرتا رہتا ہے تو وہ فرشتوں کے لیول کا نہیں رہتا، فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص جیل میں ہو 10 سال، اس کے پاس ڈیفینیٹلی نہ کوئی ڈرگ ہے، اس کے پاس شراب اویلیبل نہیں ہے، نہ اس کے پاس موبائل ڈیوائس ہے، تو کوئی بندہ آئے اور اس کو شاباشی دے کے یار ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے رہے، آپ نے نہ شراب پی نہ آپ نے موبائل میں کوئی ایسی ویسی چیز دیکھی، اس کو شاباشی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اپورچونٹی نہیں تھی۔ بات تو تب ہے کہ جب بندے کے پاس یہ سب چیزیں اویلیبل ہوں، کنوینئنٹ ہو، اور بندہ ان سے پیچھے ہٹ جائے۔ فرشتوں کے اندر ڈیزائرز ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، فرشتے تو وہ ہیں کہ یہ رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی بالکل بھی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے۔ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ وہ کیٹیگری ہے متقون کی، ان روزے داروں کی جو ایمان لے کے آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور یہ فرشتوں سے کمپیٹ کرتے ہیں۔ اولئک هم خیر البریہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں خیر من الملائکہ، یہ لوگ فرشتوں سے بھی بہتر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، سورہ رات کے الفاظ ہیں، فرشتے نا ان کے پاس آنے کی کوشش کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے نا فرشتے آ رہے ہوں گے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ٹاک اباؤٹ سیلیبریٹیز، جب کوئی سیلیبریٹی آتا ہے نا تو لوگ رائٹ لیفٹ سے ٹوٹتے ہیں کہ آئی نیڈ اے سیلفی، مجھے بھی شارٹ جو ہے آپ کے ساتھ لینی ہے۔ دیز پیپل آر سیلیبریٹیز فار دی اینجلز، اصل میں سیلیبریٹیز یہ ہیں،
فرشتے آئیں گے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور پتہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، آپ پر سلامتی ہو جو آپ دنیا میں صبر کیا کرتے تھے. آئی ٹولڈ یو آلریڈی کہ جو ون آف دا بگیسٹ زادرہ جو آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، جو آپ کو ہیلپ کرے گا، آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے، وہ کیا ہے؟ صبر. سلام علیکم بما صبرتم، کیونکہ فرشتے انہوں نے کبھی بھی صبر ایکسپیرینس نہیں کیا. They don't know, the sweetness of صبر. ان کو نہیں پتا کہ صبر کا کیا مطلب ہے. They will admire you کہ کیا ہی زبردست پرسنالٹی ہے آپ کی، آپ نے صبر کیا. اور آپ کو واقع یاد ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے تھے، جب ان کو تخلیق کر رہے تھے، تو کیا کہا فرشتوں نے؟ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو فتنہ فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ کیا ہم کافی نہیں ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے؟ ہم آپ کی حمد بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میرے کچھ خاص لوگ بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ نقل قول کرتے ہیں سلف صالحین کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو پیدا کیا، ان کے اندر ڈیزائرز ہیں، انٹلیکٹ نہیں ہے، ان کے اندر سوچ سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کے اندر انٹلیکٹ ہے لیکن ڈیزائرز نہیں ہے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، ان کے اندر ڈیزائرز بھی ہیں اور انٹلیکٹ بھی ہے، سمجھ بھی ہے. اگر انسان الاؤ کرے، اپنی ڈیزائرز کو حاوی کر لے اپنے انٹلیکٹ کے اوپر، اگر ان کی ڈیزائرز ان کو گورن کریں اور ڈیزائرز کے مطابق وہ بندہ کام کرے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں مثال دیتے ہیں کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی سی ہے. کمثل الکلب، these people are like dogs. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس دل تو ہے لیکن اپنے دلوں سے سوچتے ہی نہیں ہیں، تدبر ہی نہیں کرتے، تفکر ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی خلقت کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. These people are like blind people. ان کے پاس کان تو ہیں لیکن کانوں سے انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں. ان کی مثال چوپایوں کی سی ہے. These people are like animals. بل ہم اضل، نہیں، یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ animals they did not have any other option. ان کے پاس تو انٹلیکٹ تھا ہی نہیں، یہ تمہارے پاس آپشن تھی. تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنی ڈیزائرز کو حاوی کر لیتا ہے اپنی سمجھ کے اوپر، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور جب انسان اپنے انٹلیکٹ کو حاوی کر دیتا ہے اپنی شہوات کے اوپر، اپنی ڈیزائرز کے اوپر، تو وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. I'll repeat this statement، اور ہو سکتا ہے کہ میں یہ دوبارہ ریپیٹ کرتا رہوں. Brothers, we have to analyze، اور جتنا جلدی ہم ریئلائز کر لیں اتنا ہی ہم فائدے میں رہیں گے. ہم سب ایک پرٹیکولر دوڑ میں ہیں. انس بن مالک کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھیوں میں سے یعنی صحابہ اکرام وہ شعبان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ اکرام ان کو بخوبی پتا تھا کہ ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم پروکیسٹینیٹ نہیں کر سکتے، ہم سستی نہیں دکھا سکتے، تو اپنے جو بھی کام ہے نا کرنے والے وہ جلدی جلدی کر لو تاکہ اپنے آپ کو تم ڈیڈیکیٹ کر سکو. اور وہ اپنے آپ کو کس چیز کی طرف ڈیڈیکیٹ کرتے تھے؟ وَانْكَبُّ عَلَى الْمَصَاحِفِ، وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے اللہ کی کتاب کے ساتھ. It's just them and the book of Allah. بس اللہ کی کتاب پڑھنی ہے، قرآن مجید پر تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے. اور یہ دراصل اللہ کے نبی کی سنت ہے.
ہمارے نبی کیا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھتے تھے ہمارے نبی، اس کے علاوہ جس مہینے میں وہ سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے. اور ہمارے صحابہ بھی یہی کیا کرتے تھے. آپ اگر سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہیں اور ریس سٹارٹ ہو چکی ہے اور آپ سے پہلے کچھ لوگ آگے نکل چکے ہیں، اگر وہ کنسسٹنٹ ہیں تو آپ کبھی بھی ان کو پکڑ نہیں سکیں گے. when you start early you finish early. تو یہ صحابہ اکرام کا مزاج تھا. And last statement inshallah we will end with this. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والماثم، کہ دیکھو جب تم روزہ رکھو نا تو چاہیے تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اور تمہاری زبان تمہارے ساتھ روزہ رکھیں. تم جھوٹ مت بولو جب تم روزے سے ہو. اور ہم نے یہ طے کر ہی لیا ہے کہ ہم ابھی ریس میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اے میرے بندو، اگر تم نے واقعی کمپیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے سے ریس لگانی ہے، تو اس ایریے میں ریس لگاؤ. نیکیوں میں اور تقوی میں تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو. بندہ رمضان میں تو کوشش کرتا ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. بندہ رمضان میں تو کوشش کرتا ہے کہ ایٹ لیسٹ میں رمضان کے مہینے میں سوشل میڈیا سے الگ ہو جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. کئی لوگ اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو رہی ہے. سوشل میڈیا اٹ سیلف وہ حرام نہیں ہے، لیکن میں اپنے رب سے دور ہو جاتا ہوں، میں دوبارہ گناہوں میں جو ہے چلا جاتا ہوں. وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ ریس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ کام جو آپ نے رمضان کے مہینے میں کرنے ہیں وہ آپ آج کریں، آج نہیں بلکہ ابھی کریں. بیکاز یو وانٹ ٹو اسٹے اہیڈ آف دا گیم. کیونکہ ایمان والے حقیقت میں وہ ہوتے ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو سیٹل فار سم تھنگ وچ از لو. رائٹ؟ یہ نالائکوں کی نشانی ہے کہ بس 50% مارکس مل جائیں، بس اگلی کلاس میں چلے جائیں جیسے تیسے دھکا لگا کے. نو. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. آسیہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ آپ جنت میں نہ کہیں مجھے ایک ٹھکانہ دے دینا. نہیں، اے اللہ آپ مجھے اپنے پاس محل دینا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو اسٹرائیو فار. تو نیکیوں میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ابھی سے ہی اپنی ہیبٹ ڈیولپ کریں. اور انشاءاللہ when you develop such good habits، اس کے اوپر آپ کنسسٹنٹ رہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے، پھر رمضان کا مہینہ آپ کو عطا کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا.